کتنے گھنٹے ہو گئے یہ؟ 3 گھنٹے سے اوپر ہو گئے الحمدللہ. اور بچوں کا جذبہ، بچوں کی آواز، بچوں کا انداز ماشاءاللہ سب پڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں ضرورت کس بات کی ہے؟ دیکھیں جب ہم نعت پڑھتے ہیں نا تو زبان سے پڑھتے ہیں، اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں تو کانوں کو اچھی لگتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دل گرما جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کبھی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں. یہ آواز کی وجہ سے ہے. لیکن ضروری کیا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ دل میں بھی اترے، ہے نا. جو پڑھ رہا ہے اس کے دل میں بھی اترے، اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اور یہی کوشش کب ہوتی ہے؟ جب ہم سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو سنتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں. اب سمجھ کیسے آئے گا؟ میں بچوں سے پوچھتا ہوں، بچوں فٹ بال میں گوٹ کون ہے؟ رونالڈو ہے. گوٹ کا مطلب پتا ہے کس کو؟ کسی کو نہیں پتا تو بتاؤ مجھے. سب کو پتا ہے نا؟ بچوں بتاؤ کیا گوٹ کسے بولتے ہیں؟ گریٹسٹ آف آل. اچھا ٹینس میں کون ہے گوٹ؟ روجر فیڈرر. ہر ایک اپنی مرضی سے کوئی رونالڈو بولے گا، کوئی میسی بولے گا. لیکن اگر ہم نعت خوانی کے اندر بولے نا، بر صغیر مطلب حضور کے بارگاہ میں جو بھی مشہور ہو جائے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ جتنا غور کریں نا آپ کو اتنی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہ ہدایت بخشش تو ہم چند اشعار نعت خوانی کے پڑھ لیتے ہیں کچھ وقت میں. آپ ان کی ذات پہ غور کریں. صرف یہ نہیں ہے، آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی. صرف نعت خوانی ہی بھی دیکھ لینا تو وہ ایک کسی اور شاعر نے کہا تھا، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. تو جب ہم دیکھیں، ہم جاتے ہیں مسجد تھوڑی دیر کے لیے ہو کے آ گئے، نعت خوانی سنی بیٹھ کے آ گئے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو تو لگتا ہے کہ آسمان پر نظر اٹھے تو چاند دیکھ کر نعت، ستارے دیکھ کر نعت. اور جب دیکھا اپنے تو حضور کے سراپا اقدس کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، 167 اشعار پورے سراپا اقدس کے بارے میں، سر سے لے کے پاؤں تک نعت کہہ دیا آپ نے. کہاں کہاں پر آپ جائیں. اور صرف نہ یہاں پر بلکہ جو گوٹ کی میں نے بات کی نا، میں چلے آپ کے سامنے ابھی بہت ٹائم تو نہیں ہے لیکن 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. ایک جو شاعری ہوتی ہے اس کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں صنعت واسع الشفتین. شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو. اب آپ آپس میں بات کرتے ہیں نا تو آپ کے کوئی بھی بات کریں گے تو آپ کے ہونٹ آپس میں ملیں گے ہی ملیں گے. غالب کے پورے دیوان میں شاید 4 شعر ملتے ہیں پورے دیوان کے اندر. اور سیدی اعلیٰ حضرت اور بہت سارے شاعروں کی یہ بات ہوتی ہے مشکل سے کہہ پاتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کے متفرق تو اشعار ہیں، ایک پوری کی پوری غزل اس صنعت میں. آپ نوٹ کریں میرے ہونٹ مل رہے ہیں یا نہیں. فرماتے ہیں جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، دل سے یوں ہی دور ہو ہر زن و زاں. سید کونین سلطان جہاں، سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرش آستاں. پورا کلام ابھی وقت نہیں ہے پڑھنے کا، لیکن آخر میں دعا کہتے ہیں کہ التجا اس شرک و شر سے دور رکھ، ہو رضا تیرا ہی غیر از این و آن. پورا کلام پورے غزل یعنی ہوٹ آپس میں نہیں ملے تو کس کے لیے؟ یعنی کہ غزل کو بھی زینت، اس سند کو بھی زینت دی تو کس سے؟ نعت سے، حضور کے اس سے.
ابھی روئم بیٹے نے پڑھی تھی لم یاتی نذیر کفی نظری. ایک ایک شعر 4 زبانوں پر مشتمل ہے. کوئی دکھائے تو ذرا پڑھ کے, کوئی دکھائے تو ذرا لکھ کے. 4 زبانوں پر ایک شعر کو لکھائے تو ذرا کتنا آسان ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مطلب وہ تو کلام آپ لوگوں نے سنا ہے نا, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو. اب ہم شعر شروع کریں کسی لیٹر سے وہ تو آسان ہے, لیکن شعر کا پہلا مصرع ختم کریں الف پہ, دوسرا با پہ, تیسرا تا پہ, چوتھا خا پہ, الف پہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم سے نہا ہو بھلا. جب ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم. بھلا کس پہ ختم ہوا؟ الف پہ, ہے نا. ایک اور الف پہ ختم ہونے والا شعر ہے, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں. الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بات ہے نا. تو ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, وصف ہوئے لاجواب. اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. با کے بعد کیا آتا ہے؟ تو تم سے جہاں کی حیات, تم سے جہاں کا ثبات, تم سے جہاں کی حیات, تم سے جہاں کا ثبات. اچھا, ثبات اور حیات ہے, حیات زندگی ہے اور ثبات کیا ہے؟ مستقل رہتا ہے نا. اور ذل کسے کہتے ہیں؟ سائے ہے, سایہ جو ہے چمٹا رہتا ہے. سا کے بعد کیا ہے؟ جی. وہ شب معراج راج, وہ صف محشر کا تاج, وہ شب معراج راج, وہ صف محشر کا تاج, وہ صف محشر کا تاج. کوئی بھی تم سا ہوا تم پہ کروڑ, سا بھی پہلے آتا جیم سے. تم ہو حافظ و مغیث, کیا ہو وہ دشمن خبیث, تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. اور تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو. آخر میں یا پہ آتے ہیں. تو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس ضحیٰ. اب ایک کیا ہوتا ہے جس میں ایک سنت یہ بھی ہے جس میں آپ نے 2 باتیں قائم کی اور بعد میں اپوزٹ کہہ دیا اس کا. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطار, یہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں. بہت غور کرنے والا شعر ہے کہ جو ممکن ہے
اس میں یہ قدرت کہاں ہے کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں؟ تو ممکن میں یہ قدرت نہیں ہے، لیکن واجب عبدہ و رسولہ ہم وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر واجب ہے تو پھر بندے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں کیا ہے خطا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں کیا ہے خطا، ارے یہ بھی اب بتائیں گے ہے کیا ہے؟ اگر ممکن بھی نہیں واجب بھی نہیں تو حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں۔ یہ تو ہم نے دو اپوزٹ کی بات کی، بہت ہی مشکل شعر جس میں اعلیٰ حضرت نے 6 باتیں کہیں اور 6 اپوزٹ بیان کیے اس کے، اور شعر کا حسن بھی قائم رہا۔ سنیں، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جب حسن یوسف پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ جانا غیر ارادی تھا، کٹی نا ایک بار، ادھر فرمائیں گے کس کا ہے؟ حسن کے اوپر، غور کیجئے گا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں حسن، وہاں پر نام، وہاں پر یوسف، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصر، یہ عرب، وہاں کٹی، یہاں کٹاتے ہیں بار بار ہیں۔ تو 6 باتیں 6 اپوزٹ، اور اسی کلام میں کیا کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے لیے اگر کوئی گئے نہ جانا ہے ہمیں، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ چلو مدینے کی کیا یاد ہے آپ کی بتاؤ ذرا، کوئی بھی بولو تو کوئی بولے گا یار وہاں پر بیک ملتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر یہ مزہ آیا، یہ کوئی نہ کوئی یاد آتی ہے، لیکن جب عادت یاد کرتے ہیں نا، دیکھیں کہتے ہیں پھر اٹھاول والے یاد مغیلان عرب، یعنی کہ مدینے کے کانٹوں کو یاد کر رہے ہیں، مدینے کے خار، اور جب کانٹا پھنس جاتا ہے دامن کے اندر تو کھینچ لیتا ہے نا، تو جس کا دل میں پھنس جائے تو پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ اب ہو سکتا ہے کانٹا نہ چھپا ہو، کانٹا یاد کر رہے ہیں، لیکن ایک دیکھیں خود اپنے آپ سے کہتے ہیں ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب،
کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. اب مدینے کے خار آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ٹاپک ہے, یہ خانوادہ رضا کے اندر جو عاشق ہے نا, ایک مدینے کے خار سے خاص نسبت ہے کہ چار اگر یہ دل تو گھائل عشق کی تلوار کا, کیا کروں میں لے کے پھا مرہم زنگار کا. آب لاپا بے خودی میں چل رہا ہے سر کے بل, کام دیوانہ بھی کرتا ہے کبھی ہوشیار کا. آپ لوگ کے سب کٹورے خالی ہو گئے, منہ ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا. پاؤں میں چبھتے تھے پہلے اب تو دل میں چبھتے ہیں, یاد آتا ہے ہمیں رہ رہ کے چبھنا خار کا. مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. بس تو اب یہ خار سے نسبت. اچھا اب مدینہ منورہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے. تو یہ بھی کلام پڑھا ہے انہوں نے یہ والا خار کے اوپر. تو بہت خار کے اوپر چلیں گے تو بہت یہ آگے چلا جائے گا ٹاپک. لیکن آپ دیکھیں اسی کلام کے اندر ایک شعر ہے نا کہ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. مدینہ کی چراغ ہم نے بھی دیکھے ہیں, لیکن ذہن اعلیٰ حضرت کی نظر کیا تھی. اب ایک اور جگہ شعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا نا کوئی بہت اچھا ہم نے کوئی کام کیا, اگر میں بہت اچھی پینٹنگ بنائی, میں سوچوں گا یار مدینہ منورہ جا کے لگ جائے, میں نے سب سے اچھی بنا دی. لیکن جو رضا کا دل ہے اس کی سوزش وہ ایسا جلا کہ اول نمبر پر آ گیا, وہ رشک کے چراغا بن گیا. تو فرماتے ہیں کاش آوی ذائق قندیل مدینہ ہو وہ دل جس کی سوزش نے کیا رشک کے چراغا ہم کو, جس کی سوزش نے کیا رشک کے چراغ. میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا ملی ہے عربی کر دے نمک دا. اب یہ بہت پیارا کلام ہے, اس میں آگے جائیں گے. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں چراغ, اب اس جب دیکھا تو دل چاہا کہ میں وہاں پر میرا دل کیوں نہ لگے, اور دل کیوں میرا جا کے اس چراغ پہ مدینے کی قندیل پہ کیوں ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ وہ رشک کے چراغا بن گیا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جلنے والی چیز, یہ بھی جو عاشقوں سے بڑی نسبت ہے. یہ جگہ فرماتے ہیں رونق بز میں جہاں ہے عاشقان سوختہ. سوختہ بولتے ہیں جلا ہوا. اب شمع ہے نا, شمع کی جب لو ہے اس طرح سے کہ زبان ہے, اور شمع سے کون جل جاتا ہے, پروانے. تو شمع کی زبان کیا بول رہی ہے کہ سارے رونق انہی پروانوں کی ہے. تو رونق بز میں جہاں ہے عاشقان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان
سوخت. اب سورج کے بارے میں جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختا. ارے جس کو سورج سمجھا ہے ان کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے. عشق کی زبان میں ان کے خانے جود سے ہے ایک نان. سوچ دیکھیں اللہ کی کہ کیا سورج کو دیکھ کے کیا یاد آیا. اب دیکھیں اگر کوئی ہمارا بچہ یا جلی ہوئی روٹی سارا دن کھائی ہے اس نے, کتنا اچھا بچہ ہے, اس کو نام بھی دیتا ہوں میں, قناعت کی اس نے جلی ہوئی روٹی پہ تو انعام ملنا چاہیے نا. تو آسمان جب اس جلی ہوئی روٹی کو خاموشی سے قناعت کر دو اس کو کیا ملتا ہے. دوسرے کلام فرماتے ہیں رہا جو قانع یکنان سوختا دن بھر, رہا جو قانع یکنان سوختا دن بھر, ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک. یعنی کہ دن بھر جب آسمان نے جلی ہوئی روٹی پہ قناعت کی تو رات کو ستاروں کی پوری کان حضور سے صدقے میں مل گئی. اب ستاروں کو دیکھ کر بھی اللہ کو کیا یاد آ رہی ہے, نعت یاد آ رہی ہے. سورج کو دیکھ کے کیا یاد آ رہا ہے. تو بہرحال یہ طویل کلام ہمارے جو ہے چلتے جائیں گے, وقت کم ہے ہمارے پاس. تو بس آخر میں ایک وہ جو ہمارے عرفان بھائی نے اپنا کلام پڑھ رہے تھے نا, پھر سے جا ذکر شفاعت کیجیے, اس میں جواد بھائی نے بیچ میں ایک نقطہ کہا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عشق کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر ہمیں نا جہاں پر بدتمیزی ہو یا گستاخی ہو وہ برداشت نہیں ہے حضور کی شان کے اندر نا. تو جگہ فرماتے ہیں, اسی کے اندر فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں نا, تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. کہ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہیں اس کو, سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا, بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, جو کیا اچھا کیا. نجدی جلتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, کیوں ہاتھ مان کے کھڑے ہوئے سلام کے اندر. تو نجدی جلتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, ارے یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا, یہ ہمارا دین تھا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شانے. کتنی پیاری بات ہم کہتے ہیں نا کہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ مجھ کو قبول. کتنی پیاری بات ہے. تو یا عبادی ہمیں کہا نا, تو یا عبادی کہہ کے ہم کو شانے, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا, اپنا بندہ کر لیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ, نعرے
جاری عظمت سادات اکرام، عظمت سادات اکرام. اچھا اب یا عبادی ہم سے کہا ہے نا یہ تو دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب. یا عبادی دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر اور دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں. دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں. ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. ہم سے راضی ہے خدا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا.